ایک اور بڑی بات ہے، فقہ فی الدین، یعنی دین سمجھنا بہت بڑا کام ہے، دین کی سمجھ حاصل کرنا بہت بڑا کام ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، ابلیس پر ایک فقیہ 1000 عابدوں سے باری ہے، کیوں نہ ہو عابد اللہ دریا سے اپنی کملی بچاتا ہے اور فقیہ عالم امت کے جہاد کو پار لگاتا ہے۔ یعنی جو عابد ہے وہ اپنے پلو بچا کے نکلتا ہے تو عالم کتنے لوگوں کو مقصد کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے علماء کو نائب رسول، وارث جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اور وراثت مال سے وراثت کمال اعلیٰ ہے، وراثت مال سے وراثت کمال اللہ۔ قرآن مجید پارہ نمبر 20 سورۃ القصص آیت نمبر 60-61 میں ہے، اور جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کا برتاؤ ہے، اس کا سنگار زینت ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی تم کو دنیا کا مال و دولت پہ یہ خاموش ہو جاؤ، آنکھ سودا نہ کرو۔ آگے فرمایا تو کیا وہ جس سے ہم نے اچھا وعدہ دیا تو وہ اس سے ملے گا، اس جیسا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا برتاؤ بتنے دیا، پھر وہ قیامت دن گرفتار کر کے حاضر لایا جائے گا۔ جو آخرت کما رہا ہے اور جو صرف دنیا کما رہا ہے، فرق کتنا ہے؟ تو زخرف میں آیت نمبر 78 میں پارہ نمبر 25 میں ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس حق لائے مگر تم میں سے اکثر کو حق ناگوار ہے۔ اکثر میں سے حق بات اچھی نہیں لگتی۔